السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ آج سے ہم ایک ایسی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو کہ کسی بھی انسان کے لیے لائف چینجنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی کتاب پہ مبنی ہے جس نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی اور ان میں خود بھی شامل ہوں۔ میں انمول ایکچولی ایک سیلف ہیلپ کتاب کا نام ہے، ایک ناول کا نام ہے جو کہ نمرہ احمد نے 2020 میں لکھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کتاب کی خاص بات یہ تھی، یہ کس لیے لکھی گئی یہ تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن نمرہ احمد نے اس کے لیے کچھ شرائط رکھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ آپ اس کو صرف خرید کے پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں اور یہ کتاب آپ کو تب ہی فائدہ دے گی۔ ویسے یہ آن لائن موجود ہے، لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی، آپ کو یہ اس طرح سے فائدہ نہیں دے گی جس طرح سے دینا چاہیے۔ سیکنڈ چیز یہ کہ آپ اس کتاب کو ایک ہی نشست میں نہیں پڑھ سکتے۔ اس کتاب کے 33 باب ہیں، 33 چیپٹرز ہیں، اس کتاب کو آپ کو 33 ڈیز میں کمپلیٹ کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ آپ نے جو بھی آپ ڈیلی بیسس پہ ہر چیپٹر میں سے سیکھیں اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتاب جو ہے یہ کن لوگوں کے لیے لکھی گئی اور اس سیریز کو کروانے کا مقصد کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں، اس سیریز کو کروانے کا مقصد یہی ہے کہ میں نے کیونکہ یہ کتاب پڑھی ہے اور اس نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے، میری زندگی اور میری شخصیت اس نے جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ چینج کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی کتاب جو ہے وہ زندگی بدلتی نہیں ہے، بدلتا انسان خود ہے، لیکن کچھ الفاظ، کچھ جملے جو ہے وہ انسان کو ایسے کلک کرتے ہیں کہ انسان سوچ لیتا ہے کہ بس اب میں نے کچھ کر گزرنا ہے، ٹھیک ہے، اب میں نے چینج ہونا ہے، اب میں نے خود کو تبدیل کرنا ہے، اب میں نے اپنی کمزوریوں پہ کام کرنا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اب اس سیریز کو کروانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کتاب سے وہ اہم سبق سیکھیں، وہ اہم پوائنٹ سیکھیں جو کہ اس کتاب سے ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح سے ہوگا کہ ہم ہر چیپٹر کا الگ الگ میں آپ کے ساتھ ریویو شیئر کروں۔ میں انمول ان لوگوں کے لیے لکھی گئی کہانی ہے جو مضبوط اور دلکش شخصیت کے مالک بننا چاہتے ہیں لیکن اندر سے کمزور ہیں، وہ کسی احساس کمتری کا شکار ہیں اور اپنے محسوسات کا اظہار نہیں کر پاتے، یا آپ ایسے کہہ لیں کہ ان کو اپنا ٹیلنٹ نہیں معلوم اور وہ ماضی کے پچھتاووں سے بھی باہر نہیں نکل پاتے۔ وہ دل ہی دل میں اداس اور تنہا ہیں، ان کے نہ تو اچھے دوست ہیں اور نہ ہی کوئی ان کی قدر کرتا ہے۔ جو نمرہ ہیں انہوں نے ان لوگوں کو اپنے ناول کے ذریعے خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی ہے جو خود سے محبت نہیں کرتے اور خود سے بہت دور ہیں، جنہیں خود کو دریافت کرنے کا وقت ہی میسر نہیں آیا۔ وہ لوگوں سے عزت اور حمایت کے طلبگار ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کی ابتدا کیسے کی جائے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ یہ مصنفہ کے جو زندگی کے اہم لمحات ہیں ان کا بیان ہے جنہیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور محسوس کیا۔ اگر آپ اس کتاب کا بغور مطالعہ کریں، جو کہ ایک ناول بھی ہے اور آپ اس کو ایک سیلف ہیلپ بک بھی کہہ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ایک یوتھ کے لیے بھی اور ایک یہ ہر انسان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ لائف چینجنگ ہو سکتی ہے۔ اور اس سیریز کو بھی کنڈکٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کتاب سے جو میں نے سیکھا وہ میں آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ میں اس کتاب سے جو ہے وہ اس کتاب کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کتاب کے جو چیپٹرز ہیں ان ہر چیپٹر سے میں نے کیا سیکھا میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گی۔ ظاہر سی بات ہے میں اس کتاب کو ایز اٹ از جو ہے وہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ایک امانت ہے، لیکن اس سے جو میں نے سیکھا وہ میں آپ لوگوں تک انشاءاللہ ضرور پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کون ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ مجھے کہیں ملیں اور میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں تو آپ کیا مجھے اپنا نام بتائیں گے؟ لیکن آپ کے نام کے تو ہزاروں لوگ ہوں گے، جیسے میرا نام عائشہ سرفراز ہے تو عائشہ نام کی جو ہے وہ ہزاروں لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا آپ مجھے اپنے سٹی کا نیم بتائیں گے یا آپ مجھے اپنا مذہب بتائیں گے؟ اگر آپ مجھے مذہب بتائیں گے تو مذہب بھی جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، بہت سے لوگوں کا مذہب ہے۔ اگر آپ مجھے اپنا پیشہ بتائیں گے تو آپ
آپ کا کام ہے، وہ آپ کی پہچان نہیں ہے۔ اس کتاب میں نمرہ نے جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت بات لکھی، وہ لکھتی ہیں کہ چیزیں اپنے اضداد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اضداد ضد کی جمع ہے، ضد یعنی الٹ۔ کسی چیز کی پہچان اس کے الٹ سے کی جاتی ہے۔ اندھیرا روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے، گرمی سردی کی غیر موجودگی کا نام ہے، اور ایک کو جانے بغیر دوسرے کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ آپ جو مجھے سن رہے ہیں، آپ وہ ہیں جو دوسرے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو خود سے ملنا ہے تو آپ کو اپنے بارے میں وہ سب جاننا ہے جو آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مختلف بناتا ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ملا ہو جو بالکل آپ کے جیسا ہو۔ ٹھیک ہے، آپ وہ ہیں جو آپ کی نیچر ہے، آپ کی اچھی عادتیں، آپ کی بری عادتیں، آپ کی کمزوریاں، آپ کی طاقتیں، آپ کے خوف، آپ کا اعتماد، آپ کا برتاؤ، آپ کا اخلاق، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ آپ کا ماضی بھی، یہ سب آپ کی شخصیت کو بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں، اور یہ سیریز انہی کے بارے میں ہے۔ خود کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان سب کو سمجھنا ہوگا، اور ان سب کو سمجھنے کے لیے آپ کو وقت اور کوشش صرف کرنی پڑے گی، اور اگر آپ واقعی خود سے ملنا چاہتے ہیں اور خود کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یہ سیریز آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں انمول کے پہلے چیپٹر کا ریویو شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس چیپٹر میں 2 بہت اہم پوائنٹ مجھے لگے۔ ایک، نمرہ احمد نے جو ہے وہ اداسی کا ذکر کیا، سٹریس کا ذکر کیا، جو کہ ہم سب انسانوں میں کامن ہوتا ہے، اور وہ کامن اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی ایسی کمی ضرور ہوتی ہے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی سے یہ نکل جائے، لیکن وہ نکل نہیں رہی ہوتی، اور وہ ہمیں آٹومیٹکلی اداس کرتی ہے، وہ ہمیں سٹریس کا شکار کرتی ہے۔ اور سیکنڈ پوائنٹ جو مجھے بہت اہم لگا وہ تھا انسان کا اپنے رب سے تعلق، انسان کا اپنے رب سے گمان، ٹھیک ہے، کہ انسان اپنے رب کے بارے میں سوچتا کیسے ہے، اور ایکچولی میں ہمارا رب ہے کیا، وہ ہم سے کیسے پیش آتا ہے۔ ان دونوں پوائنٹس کو جو ہے وہ ہم بیان کریں گے، ان پوائنٹس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے میں آپ کے ساتھ اس چیپٹر کی کچھ اہم کوٹیشن شیئر کرتی ہوں۔ نمرہ لکھتی ہیں کہ کوئی لمحہ آپ کی زندگی میں ایسا آتا ہے جہاں سے زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے۔ آپ خواب سے جاگتے ہیں، آپ کے گرد بنی شیشے کی نقلی دنیا چھناکے سے ٹوٹ جاتی ہے، پھر کئی برس گزر جائیں تب بھی آپ کو وہ شخص، مقام، وقت، ہر شے یاد رہتی ہے جس نے آپ کو جھنجھوڑ کے جگایا ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ لکھتی ہیں کہ اگر زندگی جمود کا شکار ہو جائے اور ہم اس کو نہ بدلیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگلے کئی سال اس چکر میں پھنسے رہیں گے، ہمیں کیا معلوم کہ دوسرے سرے پہ ہمارے لیے اس سے بہتر زندگی موجود ہو۔ اب آتے ہیں اہم پوائنٹ کی طرف، اس اداسی کی طرف، اس سٹریس کی طرف جس کا ہم سب شکار ہوتے ہیں۔ نمرہ احمد اس کے بارے میں لکھتی ہیں کہ ایک چیز ہے اداسی جو ہر ایک کو لاحق ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ڈپریشن جو کہ ایک بیماری ہے اور یہ سب کو نہیں ہوتی، ایک ان دونوں کے درمیان کا مقام ہوتا ہے، عام اداسی سے زیادہ شدید مگر ڈپریشن سے کم، اور اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماری میں بدل جاتا ہے۔ اس وقت آپ جو مجھے سن رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کے کس دور میں ہیں مجھے نہیں معلوم، آپ کی ایج کیا ہے، آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے میں نہیں جانتی، آپ کے مسائل کیا ہیں میں نہیں سمجھ سکتی، لیکن میں یہ ضرور سمجھ سکتی ہوں کہ ہم سب میں، آپ میں اور مجھ میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ ہوتی ہے اداسی۔ اور وہ اداسی جانتے ہیں کس وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ہم سب کی زندگی میں کوئی ایک چیز، کوئی ایک خاص نعمت ہوتی ہے جو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، لیکن وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ہم سب کی خوشی ایک شے پہ منحصر ہوتی ہے، لیکن اس کی کمی نے ہم سب کو اندر سے تلخ کر رکھا ہوتا ہے، اس کے نہ ہونے سے ساری زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ خوشی اور غم کے موقع پہ جو ہے وہ دوست سوال کرتے ہیں، رشتہ دار سوال کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ چلیں مجھے بوجھنے دیں کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے میں آپ کے بہت اچھے دوست ہوں، آپ کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپ چل رہے ہوں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سب ختم ہو گیا۔
ہو سکتا ہے ماضی میں آپ نے کسی ایسے انسان سے جو ہے وہ دل لگایا ہو، محبت کی ہو، اس کے لیے کوشش کی ہو، دعائیں کی ہوں، لیکن وہ آپ کو نہ مل سکا ہو سکتا ہے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، لیکن آپ کا جو ہے وہ کسی بھی اچھی جگہ پہ رشتہ نہیں ہو پا رہا، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو زندگی کے مسائل ہیں وہ صرف جو ہے وہ مالی آسودگی سے حل ہو سکتے تھے، اور آپ ایک عرصے سے انتظار کر رہے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے، جو ہے وہ پیسے آئیں گے تو میں خوش ہو جاؤں گی یا میرے حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہوں اپنی شادی کے ہونے کا، اپنی جاب کے ہونے کا، کہ وہ جب ہوگی تو میری زندگی کے حالات بدل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب ہم سب، ٹھیک ہے، ہم سب انسان جو ہے وہ کسی ایک کمی کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم سب کا جو بھی مسئلہ ہے، لیکن اس کا انجام ایک ہی ہے، اور وہ ہے اداسی، اور شدید اداسی۔ اور اسی اداسی سے بچنے کے لیے ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو ڈسپلن کرتے ہیں، خود سے عہد کرتے ہیں کہ بس اب میں نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اب میں نے جو ہے وہ خود کو ایک ڈسپلن وے میں چلانا ہے، اب میں نے ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے وہ 2-3 دن تو ہم ایسے ہی روٹین میں چل لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ہم سے کنٹینیو نہیں ہو پاتا، کنسسٹنسی نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے مطلب کتنے کام ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو شروع کرنے کا ہی دل نہیں چاہتا۔ آپ ایک دائرے کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اور کچھ دن بعد آپ اسی مقام پہ واپس آ جاتے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ اس دائرے سے کیسے نکلا جاتا ہے؟ کیونکہ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو اس سے گزرتے بھی ہیں، لیکن اس سے نکل بھی جاتے ہیں۔ ہم اس میں سے کیسے نکلیں گے؟ اس کے لیے ہمیں ایک پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے سنا ہوگا کہ دل کی جو ایمان کی حالت ہے وہ بدلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی دل کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ کسی بھی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے اس کے اصل کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ چیزیں جہاں سے کھوئی ہوتی ہیں ان کو وہیں تلاش کیا جاتا ہے۔ اگر پودا مرجھا رہا ہو تو اس مٹی کی طرف توجہ کرنی ہوتی ہے جس سے وہ جنم لیتا ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا تھا۔ انسان کو خود سے ملنے کے لیے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف واپس لوٹنا ہوگا۔ ہمیں خود کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہوگا، اور آج کے اس باب میں یہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا ہے۔ اور نمرہ احمد نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ انسان سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ کا اپنے رب کے بارے میں گمان کیا ہے؟ اور یہی سوال میں آپ سے کرتی ہوں کہ آپ اپنے رب کے بارے میں جو ہے وہ کیا سوچتے ہیں اور کیسے سوچتے ہیں؟ کیا آپ جو ہے وہ جب کوئی گناہ کریں، کوئی غلطی کریں، تو آپ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اب بس اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ یا اگر آپ جو ہے وہ کبھی 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یا کوئی نیکی کا کام کر لیں، تو پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بس اب جو ہے وہ میں بہت زیادہ نیک ہو گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ اگر آپ اچھے کام کرو گے تو وہ کچھ جو ہے وہ سکون دے دے گا، صدقہ کرو گے تو اس پیسے کو کئی گنا لوٹا کے وہ ہمارے پاس واپس بھیج دے گا، یعنی وہ بس حساب کتاب جاننے والا خدا ہے۔ اچھے کام کی اجرت کبھی تھما دے گا، کبھی نہیں، لیکن ہاں برے کام کی سزا فوراً دے ڈالے گا، ٹھیک ہے۔ کیا آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ ایسا خدا ہے جس کو آپ کے دل کے مسئلوں میں کوئی دلچسپی نہیں؟ اسے صرف آپ سے جو ہے وہ اچھے کام چاہیے، آپ سے جو ہے وہ نیک کام چاہیے، آپ کی خواہشات، محبت، آنسو، ناکامیاں، اس کو ان سب کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر آپ واقعی اپنے رب کو ایسا سمجھتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی اپنی خصوصیات ہیں، یہ اللہ نہیں ہے، یہ آپ ہیں، کیونکہ یہ ہم خود ہوتے ہیں جو اپنے گناہ پہ خود سے نفرت اور کراہت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہم خود ہوتے ہیں جو اپنے نیکیوں کے باعث خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں، پوائنٹ سمجھنے والا یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی ہوئی ہے۔ جب تک آپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے مایوس نہیں ہوا۔ اس کا اور آپ کا تعلق جزا اور سزا سے ہٹ کے کچھ اور بھی ہے۔ اس نے اپنے 99 نام آپ کو کیوں عطا کیے تھے؟ تاکہ آپ الجبار اور القہار پہ ہی نہ اڑے رہیں، بلکہ اپنے رب کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ اب اصل پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کون ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہیں۔
دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ قسم اٹھا کے فرمایا ہے کہ اس نے انسان کو احسن تقویم سے پیدا کیا، بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ اس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور جس شے کو اتنے پیار سے بنایا جائے، کیا ذرا ذرا سی باتوں پہ اس کا مالک اس کو ناپسند کرنے لگتا ہے؟ ہم نے دراصل کبھی اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سوچا جب اللہ نے ایک نازک بچے کی صورت آپ کو دنیا میں بھیجا تھا، تب آپ اپنی حفاظت اور خیال کے قابل نہیں تھے، تو اس نے آپ کو آپ کے ماں باپ کے حوالے کیا بطور امانت کے۔ کیوں کسی کا بچہ مر جائے تو ماں باپ کو لوگ تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی امانت تھی، وہ اللہ نے لے لی، کیونکہ آپ واقعی اپنے ماں باپ کے پاس اللہ کی امانت کے طور پہ سونپے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ارد گرد ایسے لوگ بنائے جو آپ کی حفاظت کریں اور آپ کے نگہبان بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دی تاکہ وہ آپ کا خیال خوشی خوشی رکھ سکیں۔ آپ ان کے پاس اللہ کی امانت تھے، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو اللہ انہیں آپ کے پاس بطور امانت سونپ دے گا۔ کبھی سوچا آپ نے کہ جس اللہ کے بارے میں آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اسے صرف آپ کے اچھے کاموں سے دلچسپی ہے، وہ اس وقت سے آپ کے ساتھ ہے جب آپ کو اچھے برے کی تمیز بھی نہیں تھی؟ آپ بچپن سے اب تک اس کی نظر میں رہے ہیں۔ اپنے اچھے برے اعمال کے باوجود اتنے برس اس نے مختلف انسانوں سے آپ کا خیال رکھوایا ہے۔ اگر آپ آج ایک سالم وجود کے ساتھ بیٹھے میرا یہ لیکچر سن رہے ہیں تو آپ کا رب آپ کو اس مقام تک لے آیا ہے۔ ایکچولی ہم نے کبھی ٹھیک سے اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہوتا، اس لیے ہم خود کو نہیں سمجھ پاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے صرف اپنی نیکیوں کی وجہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، باقی ہمارے احساسات، خواہشات، دل میں چلنے والے خیالات یا ہماری معصوم سی حسرتیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فیلڈ ہی نہیں ہے۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ بس حرام اور حلال گنتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسا نہ سوچا کریں کہ آپ اتنے گناہ گار ہیں اسی لیے وہ آپ کو بھول گیا ہے یا وہ آپ کو سمجھتا نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ ہم انسان جو ہے وہ بچپن میں بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں، ٹین ایجر میں جو ہے وہ ہمارے ایمان کا لیول اور ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اتنے نیک نہیں رہتے جتنا ہونا چاہیے، لیکن شاید ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی نیک نہیں تھا، ہم سب اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آج بھی ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ آپ کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، بعض دفعہ آپ کی معذرت کے بغیر آپ کو خود سے معاف کر دیتے ہیں۔ محبت کرنے والے کیلکولیٹر ہاتھ میں لیے غصے سے آپ پہ نظر نہیں رکھے ہوتے، وہ آپ کو سپیس دیتے ہیں۔ آپ سے اگر کسی بات پہ ناراض ہو بھی جائیں تو اتنی جلدی آپ کو ان لو نہیں کر دیتے۔ ناراضی اپنی جگہ، گناہ اپنی جگہ، وہ پھر بھی آپ کو ہرٹ نہیں ہونے دیتے، آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں اور آج سے یہ کہیں لکھ کے رکھ لیں کہ آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ دور نہیں جاتا، آپ دور جاتے ہیں۔ آپ نے اس سے بات کرنا کم کر دی ہے، مسئلہ آپ میں ہے، ورنہ آج بھی وہ آپ کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، اگر ہم نے اپنی اداسیوں کا ہمیں سولوشن چاہیے تو ہمیں جو ہے وہ آج اس لیکچر میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اگر خود کو بدلنا ہے تو ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، ہم نے صبر سے بھی کام لینا ہے، اور ہم نے دعا بھی کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اللہ صرف ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی آپ مدد کرتے ہیں، اور اپنی مدد آپ کرنے کو کہتے ہیں سیلف ہیلپ۔ اس سیریز کے ذریعے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی مدد کرنا سیکھیں، لیکن خود کو سمجھنے سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے نظریات درست کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اپنی ماں کو ذہن میں لائیں، مائیں ہمیں جج نہیں کرتی، روک ٹوک کرتی ہیں، ڈانٹ بھی دیتی ہیں، لیکن وہ دوسروں کے سامنے ہمیں بچانے کی کوشش بھی کرتی ہیں، وہ ہمیں ہرٹ نہیں ہونے دیتی، وہ ہمارے اوپر کام کا اتنا بوجھ ڈالتی ہیں جتنا ہماری ٹریننگ کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن جہاں کوئی اور ہم پہ بوجھ ڈالے ان کو برا لگتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند جب دوسرے انسان آپ کو اپنے پیچھے لگا لیں، جب مادی چیزیں آپ کو اپنے پیچھے رسوا کریں۔ اسے نہیں پسند کہ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلیں۔ کبھی کبھی اسی لیے وہ ٹاکسک لوگوں کی حقیقت ہمیں دکھا کے ہمارا دل ان کے ہاتھوں سے تڑواتا ہے، تاکہ ہم ان کے پیچھے لگ کے خود کو بے مول نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، وہ آپ کی ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پسند کہ دوسرے آپ پہ بوجھ ڈالیں یا آپ کے دل کو قید کر لیں۔ سیلف ہیلپ اپنی ذات کو انسانوں کی قید سے نکالنے کا نام ہے۔ سیلف ہیلپ اپنے دل کو آزاد کرنے کا نام ہے۔ سیلف ہیلپ اپنی زندگی پہ اپنا کنٹرول واپس لینے کا نام ہے، اور سیلف ہیلپ خود کو انمول سمجھ کر اپنی قدر کرنے کا نام ہے۔ آپ انمول ہیں، میں انمول ہوں، ہم سب اپنی اپنی جگہ عام سے انسان ہیں، لیکن اپنی ذات میں ہم سب قیمتی ہیں۔ اپنی ذات کی مدد کے لیے آپ کو صرف یہ سیریز اٹینڈ نہیں کرنی، اس کے لیکچر نہیں سننے، بلکہ اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم ملیں گے ایک نئی کہانی اور اس سے سیکھے جانے والے چند نئے اسباق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔